بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ جب حضرت آدم علیہ السلام نے اماں حوا کے قید کرنے پر ممنوع جنتی پھل کھا لیا تو اس کا لقمہ ابھی پیٹ تک نہ پہنچا تھا کہ جنتی لباس اتار دیا گیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آگے بڑھ کر سر سے تاج عزت اتار لیا، حضرت میکائیل علیہ السلام نے پیشانی سے نشان وقار اتارا اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کو فی الفور ان کی خدمت سے ہٹا لیا گیا، اور فرشتوں کو حکم ہوا کہ ان دونوں کو میرے کرب و جا سے نکال دیا جائے۔ آدم و حوا علیہ السلام نے جو خود کو برہنہ دیکھا تو فرتی ندامت سے بھاگنے لگے۔ جس درخت کے پاس چھپنے کے لیے جاتے وہ ان سے الگ ہو جاتا۔ بالآخر حضرت آدم علیہ السلام کے بال عناب کے درخت کی شاخوں سے الجھ گئے۔ آپ کے دل میں فوراً خیال آیا کہ میں عذاب الہی میں جھگڑا گیا ہوں۔ آپ نے درخت سے فرمایا مجھے چھوڑ دیں۔ درخت نے کہا مجھے اسی بات کا حکم دیا گیا ہے، اگر خلاف ورزی کروں گا تو میری کیفیت بھی آپ کی طرح ہوگی۔ اس وقت حضرت آدم علیہ السلام کی زبان سے الما الما کے الفاظ نکلے۔ خطاب باری تعالیٰ ہوا، اے آدم مجھ سے بھاگ کر کہاں جانا چاہتے ہو؟ آپ نے سر جھکا لیا اور کہا یا رب العالمین، میں تجھ سے بھاگتا نہیں ہوں بلکہ شرم و ندامت کی وجہ سے چھپنا چاہتا ہوں۔ پھر ارشاد ہوا، اے آدم کس جگہ ہو؟ عرض کیا الہی درخت عناب کے نیچے برہنگی کی حالت پر اسیر ہوں، درخت کی شاخوں نے مجھے روک رکھا ہے۔ اب تو میرا حال نہیں پوچھتا اور میری حالت پر ترس نہیں آتا۔ فرمان الہی ہوا، اے آدم تمہاری یہ پریشانی تمہارے اعمال کا نتیجہ ہے۔ اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام آگے بڑھے تاکہ آدم و حوا علیہ السلام کو جنت سے نکال دیں۔ حضرت آدم علیہ السلام نے ستر پوشی کے لیے جنت کے درختوں سے پتے طلب کیے، مگر سب نے پتے دینے سے انکار کر دیا سوائے درخت انجیر کے۔ پھر اماں حوا کو مخاطب کرتے ہوئے ارشاد ہوا، اے حوا کیا سبب ہے کہ تم خود بھی گمراہ ہوئی اور آدم کو بھی ورگلایا، اپنے اور آدم کی برہنگی کا سبب بنی؟ حوا نے عرض کیا یا رب العالمین، یہ بات میرے تصور میں بھی نہ تھی کہ کوئی تیرے نام کی جھوٹی قسم بھی لے لے گا۔ مختصر یہ ہوا کہ فرشتوں کو حکم ہوا آدم کے سر کو درخت سے آزاد کراؤ۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جب یقین ہو چلا کہ عطاب خداوند سے رہائی ممکن نہیں تو عرض کیا، اے میرے مالک، تو نے مجھے اپنے دست قدرت سے پیدا فرمایا، اگر تو اپنی روح میرے اندر نہ پھونکتا تو ملائک کو میرے لیے سجدے کا حکم نہ دیتا اور نہ ہی مجھے بہشت میں سکونت دیتا۔ الہی یہ تمام اعزازات جو تو نے مجھے عنایت فرمائے، ایک لغزش پر جو مجھ سے بلا خاصی صادر ہوئی، ان اعزازات کو ضائع نہ فرما اور اس سعادت سے مجھے محروم مت کر۔ حضرت آدم علیہ السلام کی التجا کا کوئی جواب نہ دیا گیا اور ارشاد ہوا، میرے بندے کو لے جاؤ۔ فرشتوں نے آگے بڑھ کر آدم علیہ السلام کو پکڑنا چاہا تو آپ نے ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ کو پکڑ لیا اور عرض کی، ابھی میں تیری جدائی کی تاب نہیں رکھتا اور تو مجھے جنت سے نکال رہا ہے، تیرے بغیر مجھے سکون و قرار نہ آئے گا، خداوند مجھ پر رحم فرما۔ اس عرش پر بھی صرف اتنا حکم ہوا، میرے بندے کو لے جاؤ۔ حضرت آدم علیہ السلام نے ایک درخت کو پکڑ لیا اور عرض کرنے لگے، مولا تو نے یہ وعدہ نہ فرمایا تھا کہ تیری نسل کو بڑھاؤں گا، ان میں سے رسول اور انبیاء کو مخاطب کروں گا، پہلے ادریس علیہ السلام کو مقام الہی عطا کروں گا اور نوح علیہ السلام کو طوفان میں کشتی کے ذریعے نجات دلاؤں گا۔ یا اللہ انہی کی وجہ سے مجھ پر رحمت و بخشش فرما۔ پھر بھی سنوائی نہ ہوئی اور حکم ہوا، میرے بندے کو لے جاؤ۔ فرشتوں نے آدم علیہ السلام کا بازو پکڑ لیا۔ آدم علیہ السلام نے پھر درخت کو مضبوطی سے تھاما اور التجا کی، الہی تو نے فرمایا تھا ایک پیغمبر تیری نسل سے پیدا کروں گا، اسے منصوبے خلقت پر سرفراز کروں گا، اس کے سرپند کو ذبیح بناؤں گا اور پھر موسیٰ علیہ السلام کو مبعوث فرماؤں گا اور اسے ہم کلامی کا شرف بخشوں گا۔ یا الہی تو اس وجہ سے ہی مجھ پر رحمت فرما اور میری غریبی پر بخشش فرما۔ پھر فرشتوں کو حکم ہوگا، میرے بندے کو لے جاؤ۔ پھر آدم علیہ السلام عرض کریں گے، اے میرے رب
تیرا ایک پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے جس کو تو اپنا حبیب بنائے گا اور تمام مخلوق پر فضیلت عطا فرمائے گا۔ الہی اس ذات مقدس کی وجہ سے ہی مجھ پر رحم فرما۔ چنانچہ حکم ہوگا، اے فرشتوں، اب میرے مقروب بندے اور نائب کے ساتھ نرمی برتو، کیونکہ وہ اب میرے بارگاہ میں ایسے شفیع کو لایا ہے کہ اس کی برکت سے جو طلب کرے گا پائے گا۔ اے آدم، ہم نے سرزمین پر تمہیں اس لیے تخلیق فرمائی تاکہ زمین کی حفاظت و عمارت اور اس کو آباد کرنے کی ذمہ داری تمہارے سپرد کریں، لہٰذا تم جاؤ اور وہیں اقامت گزار رہو۔ حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کیا، کیا مجھے دوبارہ بہشت میں داخلے کی اجازت مل جائے گی؟ چنانچہ قرآن پاک کی سورۃ البقرہ میں کچھ یوں ارشاد ہے، پھر شیطان نے انہیں اس جگہ سے ہلا دیا اور انہیں اس راحت کے مقام سے جہاں وہ تھے الگ کر دیا، اور ہم نے حکم دیا کہ تم نیچے اتر جاؤ، تم دونوں ایک دوسرے کے دشمن رہو گے، اب تمہارے لیے زمین میں ہی معینہ مدت تک جاری قرار ہے اور نفع اٹھاؤ مقرر کر دیا۔ پھر آدم علیہ السلام نے اپنی رب سے عاجزی اور معافی کے چند کلمات سیکھ لیے، بس اللہ نے ان کی توبہ قبول فرما لی، بے شک وہی توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ ہم نے فرمایا، تم سب جنت سے اتار جاؤ گے، پھر اگر تمہارے پاس میرے طرف سے کوئی ہدایت پہنچی تو جو بھی میری ہدایت کی پیروی کرے گا ان پر کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے، اور جو لوگ کفر کریں گے اور ہمارے آیتوں کو جھٹلائیں گے تو وہی دوزخی ہوں گے اور اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ یوں اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے دوبارہ جنت میں جانے کے سوال کا جواب ارشاد فرمایا۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام کی قیادت میں حضرت آدم و حوا علیہ السلام روانہ ہوئے۔ آپ نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا، مجھے کہاں لے جا رہے ہو؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا، جس مٹی سے آپ پیدا ہوئے تھے۔ پوچھا، عارضی یا مستقل؟ جبرائیل نے کہا، یہ بات میرے علم میں نہیں ہے۔ پوچھا، وہاں میرے رفیق تنہا کون ہوگا؟ کہا، وہیں جس کے کہنے پر آپ نے پھل کھایا تھا۔ پھر یہ قافلہ ایک کے بعد دیگرے زمین پر اترا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضرت آدم علیہ السلام کو مکہ اور طائف کے درمیان وہ دہانہ کے مقام پر اتارا گیا۔ ابن ابی حاتم اور حضرت حسن بصری فرماتے ہیں کہ آپ کو ہند میں، حضرت حوا کو شہر جدہ میں، ابلیس کو بصرہ میں اور سانپ کو اصفہان میں اتارا گیا۔ بہرحال جب حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کو چھوڑ کر واپس چل دیے تو آپ نے کثرت سے گریہ بازاری کی۔ اللہ تعالیٰ نے زمین کے جانوروں کو حضرت آدم علیہ السلام کی قیادت کا حکم فرمایا۔ جب جانوروں کے گروہ جمع ہوئے آپ کے پاس پہنچے تو دیکھا کہ آدم گردن ڈالے مصروف گریہ تھے۔ تمام جانور متاثر ہو کر واپس چل دیے، کہیں ہم بھی ان کی نافرمانی کی وجہ سے عذاب الہی میں گرفتار نہ ہو جائیں۔ اس سے حضرت آدم علیہ السلام کی گریہ بازاری میں مزید اضافہ ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر رحم فرمایا اور ان کی معافی کو قبول فرما لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت آدم جب دنیا میں تشریف لائے تو اس کے جسم پر جنتی پتے لپٹے ہوئے تھے جو ان کی ستر پوشی کر رہے تھے، اور دنیا کی ہوا کی وجہ سے وہ پتے خشک ہو گئے اور ملک ہند میں چاروں طرف پھیل گئے۔ اس خشک پتوں کے اثرات دنیا کے درختوں اور پتوں میں اثر انداز ہو گئے، اور ان کا اثر قیامت تک باقی رہے گا، جس سے مختلف قسم کی خوشبو آئیں گی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام نے زمین پر تشریف لانے کے بعد سب سے پہلے جو کھانا طویل فرمایا وہ گند کا تھا، اور ایک اور روایت میں ہے کہ حضرت آدم و حوا علیہ السلام نے جو سب سے پہلے لباس دنیا میں تشریف لا کر پہنا وہ بھیڑ کی اون کا تھا۔ آپ نے اون کو کاٹا، پھر اسے کاتا اور اپنے لیے جبہ تیار کیا، اور حضرت حوا کے لیے قمیض اور چادر تیار کی۔ دعا ہے، اللہ کریم ان کے ذکر خیر سے سبب ہمارے بے حساب مغفرت فرمائے۔
آمین۔